إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس میں نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، صاحب لواء الحمد، سید ولد آدم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ اس مہینے کی مناسبت سے ہر اسٹیج سے نبی علیہ السلام کی شان بیان ہوتی ہے، تو ہم سے بھی نبی علیہ السلام کی شان سن لی جائے۔ ہمارا جو تکیہ ہے وہ کتاب و سنت پر، یہ شعر و شاعری پر نہیں ہے، نہ قصوں کہانیوں پر۔ قرآن حکیم نے ایک ہی لفظ میں نبی علیہ السلام کی پوری سیرت حمیدہ بیان کر، ایک ہی لفظ۔ کلام الرحمن بڑا جامع کلام ہے، ایک ہی لفظ میں نبی علیہ السلام کا مقام، نبی علیہ السلام کی شان اور آپ کی سیرت طیبہ بیان کر کے رکھ۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ لعمرک یہ لفظ اللہ تعالی عمر کی قسم کھا رہا ہے نبی علیہ السلام کی، مجھے تیری عمر کی قسم، تیری حیاتی کی قسم۔ عبداللہ بن عباس کا قول ہے رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے
کسی انسان کی عمر کی قسم نہیں کھائی سوائے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی۔ تیری عمر کی قسم کھانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت، وہ ذات جس کے سامنے انسان کی پوری عمر ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کی عمر میں کوئی لمحہ ایسا ہوتا جو قابل اعتراض ہوتا، جو عیب ناک ہوتا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی حیات کی قسم کھاتا، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کی قسم کھاتا۔ یہ قسم ضمانت ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی پوری عمر کی پاکیزگی۔ نبی علیہ السلام کا بچپن، نبی علیہ السلام کی جوانی، نبی علیہ السلام کا بڑھاپا، نبی علیہ السلام کی راتیں، نبی علیہ السلام کے دن، نبی علیہ السلام کے سفر، نبی علیہ السلام کے حضر، نبی علیہ السلام کی خلوتیں، نبی علیہ السلام کی جلوتیں، نبی علیہ السلام کی عبادتیں، نبی علیہ السلام کی تجارتیں، نبی علیہ السلام کا گھر اور نبی علیہ السلام کا باہر، ہر مرحلے عمر کے ہر حصے کے ایک ایک لمحے کا تقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا۔ کوئی حصہ اگر آپ کی عمر کا کمزور ہوتا ہے، اس میں کوئی قابل اعتراض بات ہوتی، تو اللہ تعالیٰ آپ کی پوری عمر کی قسم کھاتا۔ یہ قسم اس بات کی دلیل ہے، ایک ایک لمحہ آپ کی مبارک زندگی کا انتہائی اعلیٰ، اشرف، مقدس، کوئی اعتراض نہیں، کسی قسم کا کوئی عیب نہیں۔ آپ کی عمر کے دو حصے ہیں، ایک ہے نبوت سے قبل اور ایک ہے نبوت کے بعد۔ یہ قسم کس حصے کی؟ نبی بننے سے قبل کی، نبی بننے کے بعد کی؟ دونوں کی۔ نبی بننے سے قبل آپ کی 40 سال عمر تھی۔ اس وقت کوئی آسمان کی ہدایت سامنے نہیں تھی۔ اس وقت کی عمر بھی بڑی مقدس اور اعلیٰ تھی، جس کی دلیل اللہ کا فرمان فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفار قریش سے کہو یا پوچھو کہ نبوت سے قبل میں نے تمہارے بیچ ایک عمر گزاری، کتنی؟ 40 سال۔ یہ جاہلی معاشرہ جہاں زنا بھی تھا، ڈاکے بھی تھے، قتل و غارت گری بھی، رقص و سرود کی محفلیں، شراب نوشی، ہر چیز ہوتی تھی۔ میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں۔ 40 سال کی عمر کم نہیں ہوتی، اس میں کوئی گوشہ ہے، کوئی لمحہ ہے جس پر تم انگلی اٹھا سکو، دکھاؤ، اٹھا بتاؤ۔ یہ پوری آپ کی بقا کی قسم ہے، نبی بننے سے پہلے بھی، نبی بننے کے بعد۔ تو قرآن ایک جامع کتاب، یہ ایک ہی لفظ نبی علیہ السلام کی پوری سیرت حمیدہ کی عکاسی کر۔ اللہ تعالیٰ کا کسی کی عمر کی قسم کھانا کو معمولی بات نہیں، یہ قسم ضمانت ہے۔ میرے حبیب کا کوئی زندگی کا پہلو عیب دار نہیں، نہ اس میں کوئی نقص ہے، نہ کسی قسم کی کمی ہے۔ یہ ایک ہی لفظ آپ کی شان کا مظہر ہے۔ یہ شان کب شروع ہوئی؟ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے سے۔ نبی علیہ السلام کو فرمان مسند احمد کی حدیث ہے، انا دعوت ابی ابراہیم وبشارت اخی عیسیٰ ورؤیا امی
میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا جب انہوں نے بیت اللہ بنایا کچھ دعائیں کی اس خاص موقع میں. ایک دعا نبی علیہ السلام کی بعثت کی تھی، وابعث فیہم رسولا. گھر بنا دیا ہے، اس گھر کو آباد کرنے کے لیے رسول بھیجے. اس میں ایک اشارہ بڑا لطیف کہ گھر جو ہے وہ دیواروں اور چھتوں کا نام نہیں ہے. یہ مسجد ماشاءاللہ بنی بڑی خوبصورت سنگ مرمر ہے اور بہترین رنگ روغن ہے، مگر یہ مسجد نہیں ہے. مسجد مکمل ہوتی ہے ایک امام، خطیب اور داعی سے. یہ گھر تو بن گیا ہے، اس گھر کو آباد کرنے کے لیے اس کے شایان شان کو شخصیت بھیج. یہ دعا ابراہیم علیہ السلام، وہ شایان شان شخصیت محمد مصطفیٰ علیہ السلام. نبی بننے کے بعد 23 سال مسجد کے محراب کو نہیں چھوڑا اور مسجد کے ممبر کو نہیں چھوڑا. دروس دیے، نمازیں پڑھائیں، لوگوں کی تربیت کی. وہی مسجد جنگ و جہاد کا مرکز بن گئی، بڑے بڑے اجتماعات ہو گئے. ریاست مدینہ اگر قائم کرنی ہے تو ریاست مدینہ کی اساس مسجد ہے. اس کو تو لوگ جان کر نہیں دیکھتے. ریاست مدینہ، ریاست مدینہ، ہر کام آپ نے مسجد سے کیا. مسجد کو آباد کرنے والا داعی، سچا داعی، توحید کی طرف بلانے والا، سنت کا درس دینے والا. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا. ابھی نہ کوئی آپ کا وجود ہے، نہ کوئی آپ کا ذکر ہے. اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا، خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر انہوں نے یہ دعا کی، اللہ سے مجھے مانگا کہ جہاں تیرا گھر بنا رہا ہوں آبادی یہاں کوئی بھی نہیں، نہ کوئی دیکھنے والا نہ کوئی سننے والا. اللہ نے بعد میں بنو جرہم کو وہاں لا کر آباد کیا، کوئی بھی نہیں تھا. اور قربان تھا ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت. ابراہیم گھر بن گئے، جی بن گئے. ایسا کرو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤ اور اس گھر کا اعلان کر دو. اللہ سنے گا کون؟ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے اعلان کر دوں، سنے گا کون؟ یہاں تو نہ کوئی متنفس ہے، نہ کوئی انسان ہے، دور کچھ لوگ آباد ہیں، اس گھر سے کوسوں دور، تو میری آواز کو سنے گا کون؟ فرمایا کہ آواز دینا آپ کا کام، اور اس آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دینا میرا کام. کوئی سننے والا نہیں. آج کے دور میں ہم بات کرتے ہیں، کیمرے لگے ہیں، پریس رپورٹر، بات دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جاتی، مگر خیر و برکت سے خالی. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِي مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. لوگوں میں اس گھر کی منادی کر دو. اس اللہ کا حکم، سننے والا کوئی نہیں. پہاڑ پہ چڑھے، اعلان کر دیا کہ لوگوں اللہ کا گھر بن چکا، اس گھر کو آباد کرو، اس گھر کا حج کرو، اس گھر کے طواف کے لیے آؤ. سنا کسی نے بھی، اور اللہ نے دنیا کے کونے کونے میں اس آواز کو پہنچا دیا. ایسا پہنچایا کہ افریقہ کا کوئی بھوکا ننگا مسلمان ہو، کھانے کو روٹی نہیں، اس سے پوچھو کہ خواہش ہے؟ ہاں، خواہش یہ کی کہ اللہ اپنا گھر دکھا دے، موت سے قبل اللہ کا گھر دیکھا. یہ آواز دلوں میں پہنچا دی، دلوں میں پیوست کر دی. یہ اللہ کا گھر بن چکا. اس اہم موقع پر بہت سی دعائیں. ایک دعا نبی علیہ السلام کی بعثت کی، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا. اس قوم میں ایک رسول بھیج جس کے 3 وظیفے ہوں: تیری آیات کی تلاوت اور کتاب و حکمت کی تعلیم اور تربیت.
یہ سارے کام رسول کرے، سارے کام رسول کرے، یہ ساری دعوت، اس کا محور رسول کی ذات۔ کتاب و سنت بھی آپ نے پڑھانا اور سکھانا ہے، اللہ کا دین بھی آپ نے بتانا ہے، تربیت بھی آپ نے کرنی۔ یہ تربیت اور تصفیہ، لوگوں کے دلوں کی صفائی، یہ بھی آپ نے کرنا۔ دین کو تقسیم نہ کرو۔ وہ تقسیم کیا ہے جناب؟ اصول میں ہم اشعری، فروع میں ہم حنفی ہیں، اور تربیہ اور تصفیہ میں ہم نقشبندی، سہروردی، قادری، چشتی۔ یہ تقسیم کہاں سے ہے؟ تربیہ ہو، تصفیہ ہو، تعلیم ہو، اصول ہو، فروع ہو، یہ سارے کام انجام دینے والا محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ یہ آپ کا مقام۔ اس شان کو کوئی پا سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے؟ سارے کام اللہ کے پیغمبر نے کرنا۔ یہ دین کو تقسیم نہ کوئی شطرنج کا کھیل نہیں۔ دین حقیقت واحدہ کا نام، پورے دین کا محور رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ وہ مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں کوئی دوسرا بندہ شریک نہیں۔ فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، وہ بشارت عیسیٰ، بشارت اخی عیسیٰ، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت۔ عیسیٰ میرا بھائی ہے، اس کی بشارت۔ دو چیزیں یہاں پر، بھائی کیسے؟ نبی علیہ السلام کی بعثت اور عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے درمیان 600 سال کا وقفہ ہے، بھائی کیسے ہو گئے؟ اصل میں سارے انبیاء بھائی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، الانبیاء اخوۃ لعلات، سارے انبیاء اللہتی بھائی ہیں، اللہتی بھائی۔ سارے انبیاء کا اصل ایک ہے، سارے انبیاء، اور وہ ہے توحید، لا الہ الا اللہ۔ اور فروع میں اختلاف۔ اللہتی بھائی کون ہوتے ہیں؟ جن کا باپ ایک ہو، مائیں مختلف ہوں، ایک شخص کی کئی شادیاں ہوں، ہر بیوی سے اولاد ہو، وہ اولاد آپس میں اللہتی بھائی اور بہن ہیں، باپ ایک ہے، مائیں مختلف ہیں۔ انبیاء کا اصل ایک ہے، اور وہ عقیدہ توحید، لا الہ الا اللہ۔ اور فروع میں اختلاف ہے، مسائل مختلف ہو سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو امت پر 2 نمازیں فرض تھی، ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، تو فروع میں اختلاف ہو سکتا ہے، اصل ایک ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس میں ایک نقطے کی بات ہے، جو بندہ عقیدہ توحید میں خلل پیدا کرے گا، وہ سارے انبیاء کی دعوت کا باغی ہے، سارے انبیاء کا مجرم ہے، کیونکہ اس نقطے پر سارے انبیاء متفق ہیں، آپس میں اللہتی بھائی ہیں، ایک ان کا اصل ہے، ایک ان کا دین ہے، فروع میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اگر عقیدہ توحید میں گڑبڑ کرو گے، کوئی ذرہ برابر اس میں کوئی نقص پیدا کرو گے، کسی قسم کا تعطل لاؤ گے، تو تم سارے انبیاء کے مجرم ہو، سارے انبیاء کی دعوت کے باغی ہیں۔ یہ معنی عیسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہونے، یہ بھائی ہونا اس اصل کے اعتبار سے، وہ بھی توحید کے داعی تھے، ہم بھی توحید کے داعی ہیں۔ ہر نبی کی پہلی دعوت قولوا لا الہ الا اللہ، بیان توحید۔ اور بشارت کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات سے، اپنی رفع الی السماء سے قبل، رفع الی السماء سے قبل نبی علیہ السلام کی آمد کی بشارت نہیں تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا، اس کی بشارت دے کر کے۔ تو آپ کی پیدائش سے قبل آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور ورؤیا امی، اپنی والدہ کا خواب ہوگا، اپنی والدہ کا خواب ہوگا، اور وہ خواب اس طرح ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، خرج منہا نور، تو اس سے ایک نور نکلا،
میری ماں سے ایک نور نکلا، اضاء لها قصور الشام، اس نور سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ ایک جس میں اضاء لها قصور بصرہ، بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ بصرہ شام نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں۔ اپنی والدہ کا خواب جب ان ماں کے پیٹ میں تھا تو ان سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یعنی دنیا میں آنے سے قبل ہی بشارت طے ہو گئی کہ آپ ملک شام کو تاخت و تاراج کریں گے۔ یہ شام کس کی فرما روائی میں تھا؟ قیصر کی۔ دنیا کی طاقتوں کا مالک قیصر کے پرخچے اڑا دیں، اور جلدی ہو امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں قیصر فتح ہو گیا، اس کے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں ڈھیر ہو گئے۔ یہ خواب میری والدہ نے پہلے ہی دیکھی، اللہ نے دکھا دی کہ شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یہ نبی کا مقام، نبی کی شان، کوئی اس میں شریک نہیں۔ اب چونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، دیکھو نبی کی شان کی اساس کیا ہے، یہ نقطہ قابل غور۔ کیا نبی کی شان یہ ہے کہ رات پر آپ کی کالی زلفوں کا ذکر ہو، آپ کے چہرے کا ذکر ہو، آپ کی چال کا ذکر ہو، آپ کی پلکوں اور بھوؤں کا ذکر ہو، آپ کے ہونٹوں کا ذکر ہو، رخساروں کا ذکر ہو؟ نبی کا مقام یہ ہوتا ہے۔ نبی دنیا میں کس لیے آتا ہے؟ اپنے بالوں، اپنی کملی اور اپنے چہرے کے حسن کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی چال ڈھال کو ثابت کرنے کے لیے نہیں۔ نبی اس لیے آتا ہے کہ اس کے نام کا ڈنکا بجے پوری کائنات اس کی اطاعت کیجیے۔ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا کس لیے بھیجا؟ کہ اس کی اطاعت کی۔ نبی مطبوع بن کر آتا، تابع بن کر نہیں آتا۔ وہ تو ایک کہ نبی آپ کو مبارک ہو، غلام قادیانی انگریزوں سے وفاداری کرنے آیا تھا، انگریزوں کی اتباع کرنے آیا تھا۔ حیف ہے ایسے نبی، خلیج ترین، مرا بھی تو ٹٹی خانے میں جا کے مر، نہ کوئی تقدس ہے، نہ کوئی پاکیزگی، نہ کوئی طہارت۔ لیکن نبی کس لیے آتا؟ الا لیطاع باذن اللہ، کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کا ڈنکا بجے، لوگ اس کی غلامی میں آ جائیں، غلامی کے حساب میں آ جائیں۔ یہ نبی کی بعثت کا مقصد۔ جب یہ مقصد ہے، اس مقصدیت کو سامنے رکھ کر اللہ کے پیغمبر کا شان سن لو، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ لوگوں، دنیا میں کروڑوں انسان، قیامت تک اربوں انسان، بڑے بھی چھوٹے بھی، علماء بھی اور جہلاء بھی، بڑے بڑے لوگ بھی ہوں گے، مگر ایک بات سن لو، ان سارے لوگوں کے درمیان سے جو بندہ اس رسول کی اتباع کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، بس۔ باقی کروڑوں اربوں انسان چاہے سب کا دامن تھام لو، ان کا دامن تھام لینا اللہ کی اطاعت نہیں۔ ایک ہی شخصیت، ایک ہی ہستی ہے جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، جس کی ہر بات اللہ کی وحی کی ترجمان ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ہمارا نبی اپنی خواہش سے کبھی نہیں بولتا، جب بھی بولتا اللہ کی وحی سے بولتا۔ اس نبی کا مقام، زبان کی ہر گفتار، ہر گفتگو، ہر بول اللہ کی وحی ہوتی۔ یہ مقام کسی اور کا ہے، یہ شان کسی اور کی ہے؟ تبھی مطلق طور پہ عدل اعلان نبی کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا، اور باقاعدہ ایک جملہ شرطیہ کے ذریعے
اس مقام کو اجاگر کیا، ان تطیعوہ تہتدوا، اگر اس نبی کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت کرو، بس ہدایت کو بند کر دیا، نبی کی اطاعت کرو بس۔ کسی انسان کا یہ مقام ہے، کسی کو یہ شان دیا گیا ہے، ہدایت کا عقیدے کی ہو، عمل کی ہو، امر و نواہی کی ہو، واجبات کی ہو، مستحبات کی ہو، تمہاری ہدایت مشروط ہے نبی کی اطاعت میں بس۔ کیا وہ حدیث صحیح بخاری کی جس میں فرشتوں کی آمد کا ذکر، فرشتے آسمان سے اترے، یہ فرشتوں کی آمد کئی بار ہوئی نبی کی شان کو بیان کرنے کے لیے۔ ایک سنن دارمی کی حدیث ہے، ابو ذر غفاری کی رضی اللہ عنہ، نبی ہم پوچھتے ہیں کیف علمت بانک نبی قد استيقنت، یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی، اپنی نبوت پر یقین کیسے آ گیا، کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی؟ فرمایا کہ اتانی ملکان، اوپر سے 2 فرشتے آئے، میں زمین پر سو رہا تھا، ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے، دوسرا آسمان و زمین کے بیچ میں ٹھہر گیا، اس کے ہاتھ میں ایک ترازو تھا، اس نے کہا کہ قریب جا کر دیکھو یہ وہی شخصیت جس کے پاس ہمیں بھیجا گیا؟ دیکھا ہاں وہی شخصیت، چلو پھر اپنا کام شروع کرو۔ جن ہو برجل، اس کو ایک بندے کے ساتھ دو لو، ترازو آپ کے ہاتھ میں، ایک پلڑے میں اس شخصیت کو ڈالو، دوسرے میں کسی اور انسان کو ڈالو، تولو، وزن کرو کس کا وزن زیادہ۔ تولا کے وزن تو میرا وزن بھاری نہیں، کہا کہ جن ہو برجل، 2 بندوں کے ساتھ تولو، فوزن تو تولا گیا، فوزن تو ہوا میرا وزن پھر بھی بھاری، جنہوں میں 10 10 بندوں کے ساتھ تولا گیا پھر بھی بھاری، 100 کے ساتھ تولا گیا پھر بھی بھاری۔ تب فرشتے نے کہا کہ لو وزن تو امت رجع، تم کیا 2 10 اور 100 کی بات کر رہے ہو؟ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں پوری کائنات کو ڈال دو، دوسرے میں اکیلے محمد مصطفیٰ کو ڈال دو، محمد مصطفیٰ کو پلڑا بھاری۔ کیا معنی ہے؟ یہ شان کسی اور کی نہیں، کوئی قصے کہانی نہیں سنا رہا، یہ شان محمد مصطفیٰ علیہ السلام کہ کیا بڑے آپ بھاری بھرکم پہلوان تھے؟ نہیں، آپ کا عقیدہ، آپ کا کردار، آپ کے خلق، آپ کا عمل، آپ کی عبادتیں اتنی اللہ کو پسندیدہ تھی، یہ سارا معاملہ پوری کائنات کی عبادتوں پر، عقیدوں پر بھاری، دنیا جمع ہو کر آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو کون ایسی شخصیت ہے جس کو آپ کھڑا کر کے پورے دین کی عمارت اس کے سر پہ تعمیر کر دو؟ جو لینا اس سے لینا، خواہ وہ کسی کا باپ ہو، کسی کا دادا ہو، کسی قوم برادری ہو۔ جب محمد مصطفیٰ علیہ السلام موجود، آپ کی نبوت موجود، دنیا سے جانے سے قبل آپ ایک اعلان کر کے گئے کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء لا یزیغ عنھا الا ھالک، کہ میں تمہیں ایک چمکدار راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اتنا روشن ہے کہ اس کی رات اور دن برابر ہے۔ جو راستہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، دے کر جا رہا ہوں، اس راستے میں اندھیرا نہیں ہے، تاریکی نہیں ہے، رات نامی کوئی چیز نہیں۔ دنیا کا سورج بڑا روشن ہوگا، طلوع ہوتا ہے، پوری کائنات منور ہو جاتی ہے، مگر اس سورج پر رات غالب آ جاتی ہے، وہ سورج پہ چھپ جاتا ہے، اندھیرا پھیل جاتا ہے۔ لیکن میں جو ہدایت کا سورج اور چراغ چھوڑے جا رہا ہوں، اس کے لیے رات نامی کوئی چیز نہیں، نور ہی نور، نور ہی نور، لا یزیغ عنھا الا ھالک، بڑا واضح راستہ، تکلیفیں سہ کر تم تک پہنچائے، آسان کام نہیں۔ میری بیٹی کو میرے سامنے شہید کیا گیا، رستے میں کانٹے بچھائے گئے، پتھر مارے گئے میرے ساتھیوں کو، مکہ کے 13 سال مسلسل تکلیفوں سے عبادت،
شیخ ابی طالب کے 3 سال بھوک اور فاقہ اور افلاس کی وہ داستان تھی. کبھی طائف کا سفر، کبھی شاعر کہا گیا، مجنوں کہا گیا، ساحر کہا گیا. مدینہ آ گئے ہجرت کر کے. یہ نہ سمجھو کہ مدینہ آ کے الگ وطن مل گیا، سکون کی زندگی بسر کی ہوگی. نہیں، مدینہ کے 10 سال مسلسل جہاد سے عبارت ہے. ہجرت کے پہلے سال جہاد فرض ہو گیا. بدر کا معرکہ، احد کا معرکہ، خندق کا معرکہ، جنگ موتا، فتح مکہ، جنگ حنین اور جنگ تبوک. 62 سال آپ کی عمر تھی اور گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر آپ شام کی طرف جا رہے جہاد کی. کون سا آپ کو راحت ملی؟ دکھ بہت سے. مکہ کے 13 سال دعوتی ایوانوں میں اور مدینہ کے 10 سال جہادی میدانوں میں. پوری عمر کلفت سے عبارت ہے. تکلیفیں بہت سہی، مگر تکلیفیں سہ کر میں کامیاب ہو گیا کہ تمہیں بالکل روشن اور واضح دین دے کے جا. خالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں جا. صدمہ تمہیں تب ہو جب تمہیں تہی دست اور تہی دامن چھوڑ کر جاؤ، خالی ہاتھ چھوڑ کر جاؤ. میں نے تمہاری جھولی کو بھر دیا، ہاتھوں کو بھر دیا اس چمکدار سورج کے ساتھ، اس روشن راستے کے ساتھ. پریشانی کی بات ہی نہیں. نبی علیہ السلام کی اطاعت کا مقام، یہ آپ کا مقام. اس شان کو کوئی پا سکتا ہے؟ اب وہ فرشتے باتیں کر رہے ہیں. دوسرا قصہ ہی، 2 فرشتے آ گئے، دونوں زمین اتر آئے. اللہ کے پیغمبر سو رہے ہیں. ایک فرشتے نے کہی وہی ہے، ہاں وہی ہے، چلو کام کرو، مثال بیان کرو اس کی. کہا کہ مثال کیا بیان کریں، یہ تو سو رہے ہیں. سنے کے کہا نہیں، یہ وہ شخصیت ہے اللہ کا نبی. اللہ کا نبی جب سوتا ہے صرف آنکھوں سے سوتا ہے، اس کا دل جاگتا رہتا ہے، دل بیدار رہتا ہے. نبی کو اللہ کا پیغام، اللہ کی وحی بحالت نیند بھی آ سکتی، تو دل جاگتا رہے تاکہ اللہ کی وحی کو ضبط کر سکے. ہماری ہر بات یہ ضبط کر بیان کرو. کہا کہ اس شخص کی مثال اس بادشاہ کسی ہے جو گھر بنا، گھر بن گیا. اب دنیا کی انواع اقسام کی نعمتیں، پھل اور ہر طرح کا گوشت اور تمام نعمتیں چن کر دسترخوان لگا دیا. لگ گیا دسترخوان. اب ایک منادی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر اعلان کرو گھر بن چکا ہے، دسترخوان تیار ہے، تمہارا کام گھر میں آنا اور دسترخوان سے بیٹھ کر کھانا اور کھاتے ہی رہنا، کسی طاقت کے بغیر اور کسی ناطے کے بغیر. وہ دائی چلا گیا دعوت دینے کے لیے. اب لوگوں کی 2 قسمیں، کچھ نے بات مان لی، گھر میں داخل ہو گئے. کچھ نے بات نہیں مانی، وہ گھر میں داخل نہیں ہوئے. مثال پوری ہوگی. فرشتے نے کہا اس کی تعبیر تو بتاؤ، اس خواب کا معنی کیا ہے؟ کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ گھر بنانے والا اللہ ہے، اور گھر دین اسلام، دین اسلام عقیدے کے ساتھ، عمل کے ساتھ، نماز روزے کے ساتھ یہ گھر. جو دسترخوان ہے وہ جنت ہے، نعمتوں سے بھرا ہوا، نعمتوں سے چنا ہوا. جس داعی کو بھیجا اس گھر کی دعوت دینے کے لیے وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام. داعی نے دعوت دی، لوگوں نے سنی، سن کر 2 قسمیں بن گئی. کچھ نے قبول کر لیا اور کچھ نے انکار کیا. جنہوں نے قبول کیا وہ گھر میں داخل ہو گئے، جو گھر میں داخل ہو گئے وہ دسترخوان پر بیٹھ گئے، یعنی جنت میں داخل. جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ گھر میں داخل نہیں ہوں گے، نہ ان کو دسترخوان کی نعمتیں نصیب ہوں. آگے تاریخی جملے ہیں فرشتوں کے، تاریخی جملے. یہ شخصیت جو ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ علیہ السلام، وہ جملے کیا ہیں؟ من اطاع محمد فقد اطاع اللہ ومن عصى محمد فقد عصى اللہ. محمد فرق بین الناس، صحیح بخاری. جس نے اس شخصیت کی اطاعت کر لی، جو سوئی پڑی، جس نے اس شخصیت کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. بس اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت.
جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی، اس کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی۔ یہ مقام کسی شخصیت کو حاصل نہیں، پوری کائنات کو بھی نہیں، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے یہ مقام حاصل نہیں۔ جس نے اس شخصیت کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اس کی نافرمانی کر لی اس نے اللہ کی نافرمانی کر لی۔ اور نچوڑ پورے دین کا آخری جملہ محمد الفرق بین الناس، لوگوں میں فرق یہ شخصیت ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ فرق کیا ہے؟ کس کی نماز صحیح اور کس کی غلط ہے، یہ فرق محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ کوئی دنیا کا فقیہ نہیں ہے، کوئی دنیا کا محدث نہیں ہے، یہ فرق محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ کس کی نماز درست ہے کس کی نماز غلط ہے، یہ فرق محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ کس کا عمل مقبول ہے کس کا عمل مردود ہے، یہ فرق محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، یہ فرق محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ حج کرنے جاتے ہو کس کا حج مقبول ہے کس کا حج مردود ہے، یہ فرق محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ یہ میرے رسول کا مقام، ایک ہی شخصیت پوری کائنات کے لیے فارغ ہے، حد فاصل فرق ہے پوری کائنات کے لیے، امیر ہو غریب ہو، کتنے بڑے حلقے کے مالک ہو، کچھ نہیں، یہ فرق صرف محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اصل نبی کا مقام کا اصل نقطہ کیا ہے؟ یہ آپ کا چہرہ آپ کی زلفیں، اگر چہرہ زلفیں اور یہ بھویں اور آنکھوں کے ابرو اور ہونٹ اور رخسار، اگر یہ منوانا ہوتا پورا قرآن بھرا ہوتا اللہ کے پیغمبر کی زلفوں کی شان، آپ کے چہرے کی شان، آپ کے ہونٹوں کا ذکر ہوتا، آپ کے رخساروں کا ذکر ہوتا۔ نہیں، یہ کوئی محبت یا عشق کی داستان نہیں ہے، اطاعت کا مقام ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے کہ میرے نبی کے حسن کو مانو، حسن تو ہے، کردار بھی ہے، ایک ہی لفظ نے پوری سیرت کو سو دیا۔ عمر ہوگا تیری عمر کی قسم، سب کچھ ہے، سب کچھ آ گیا، پاکیزگی، عبادت، تجارت، خلوت، جنت، ہر چیز آ گئی۔ اب اصل نقطہ کیا ہے؟ اس نبی کے تعلق سے تمہیں کیا منوانا چاہتا ہوں، تمہارے سامنے کیا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، بڑی بات ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ایمان والو اللہ کی اطاعت کر لو، اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ نتیجہ بات ہے، اللہ رسول کی اطاعت کرو گے اعمال مقبول بھی ہیں اور محفوظ بھی، اجر ملے گا۔ اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے سب برباد، کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ تبھی تو ایک حدیث کا معنی یہ کہ ایک بندہ 60 سال کا نمازی ہوتا ہے اور اس کا ایک سجدہ قبول نہیں۔ کچھ سوچنا چاہیے ہمیں، یہ نماز ہمارے باپ دادا کی ہے، یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ حذیفہ بن یمان نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہے، بوڑھا انسان، سفید بال، نماز پڑھ رہا، دیکھ رہے اس کو۔ جب فارغ کو پوچھا کہ بابا جی یہ نماز کب سے پڑھ رہے؟ کہتے مصلیھا منذ 40 سنہ، میں 40 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ حذیفہ بن یمان نبی علیہ السلام کے صحابی جن کا لقب ہے صاحب سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے رازدان صاحب۔ یہ لقب نہ ابوبکر صدیق کو حاصل تھا نہ عمر بن خطاب کو حاصل تھا، ایک ہی صحابی کو حاصل ہے اور وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کے رازدان۔ کب سے پڑھ رہے؟ 40 سال سے۔ فرمایا کہ ما صلیت، آپ نے 40 سال سے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ بولو مت علی ھذا لمت علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہی نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تو آپ کی موت اللہ کے پیغمبر کے دین پر نہیں ہوگی۔ جو اللہ کے پیغمبر کا دین ہے اس کی بنیاد نماز ہے، اور الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر نماز ہی صحیح نہیں، قابل قبول نہیں، تو آپ نے نماز کو ڈھا دیا،
دین کی عمارت گر گئی، زمین بوس ہو گئی۔ اور اگر نماز قائم ہے، قائم کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے، اللہ کے پیغمبر کی سنت سے، اللہ کے پیغمبر کے لائے ہوئے نظام اور تربیت سے وہ نماز قائم ہوتی، تو دین بھی قائم۔ نماز ڈہ گئی، گر گئی، دین بھی گر گیا۔ تو اصل نقطہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کیا چاہتا ہے، کیا بنوانا چاہتا ہے؟ آپ کی اطاعت کا ڈنکا بجانا چاہتا ہے کہ دنیا میں آپ کا نام گونجے، ورفعنا لک ذکر، اس کی عملی تصویر۔ اے نبی، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ تو ہے کسی کی شان، آپ کا ذکر اونچا کر دیا۔ اس کا معنی یہ کہ جہاں اللہ کا نام گونجے گا آپ کا نام بھی گونجے گا۔ اذانیں ہوتی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام، ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ساتھ ہی محمد رسول اللہ۔ جہاں اللہ کا نام وہاں اللہ کے نبی کا نام۔ اور بات یہاں تک محدود نہیں، پورے دین میں نبی کے نام کا ڈنکا۔ وہ کیسے؟ آپ حج کرنے جائیں، اللہ کا اور نبی کا دونوں کا نام۔ وہ کیسے؟ حج کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ حج کیسے؟ اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے، ساتھ ساتھ نام کو۔ آپ نماز کے لیے، نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ نماز کا طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ رمضان آ جائے روزے رکھیں، روزے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ روزے کا طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ تجارت کس طریقے سے؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا طریقہ۔ عبادات کا نظام، عبادت ساری کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ عبادات کا طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ ورفعنا لک ذکر، ہم نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا، بلند کر دیا۔ یہ پورے دین میں ہر مقام پر جو اللہ کا نام ہے، اللہ کے رسول کا نام۔ سجدہ کرتے ہو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ سجدے کا طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ قیام کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ قیام کا طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ رکوع کرتے ہو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ رکوع کا طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ یہ تو بڑا ایک طویل قصہ ہم نے چھیڑ دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم جو حقیقی شان ہے اس شان کو پہچانے میرے دوست اور بھائیوں۔ یہ آپ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ یہ شعر پڑھیں کہ وہی جو مصطفی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو۔ مانا عرش خالی ہو چکے، اللہ عرش میں تھا۔ جب آخر نبی محمد کریم کی بعثت کا وقت آیا تو اللہ مصطفیٰ بن کر زمین پر آیا۔ یہ شان ہے، یہ شان ہے یا کفر ہے؟ حیران ہوں کہ مصطفیٰ کو کیا کہوں، خدا کہوں یا خدا کا خدا کہوں؟ لعنت، یہ شان ہے؟ کفر، عقیدہ کفر ہے۔ اٹھا کر تیری کملی کو جو جھانکا، شاعر کا مقصد کیا ہے؟ اللہ احد اور محمد احمد۔ احد کے 3 حروف ہیں، احمد کے 4 حروف، یعنی احمد کے حروف زیادہ ہیں، احد کے حروف صرف 3۔ یہ فرق کیا ہے؟ یہ میم کا راز کیا ہے؟ اللہ کے نام میں میم نہیں ہے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نام میں میم ہے۔ اس میم کی رمز کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ احد کے 3 حروف، احمد کے 4 حروف، اس کا رمز یہ ہے کہ وہ احد جو ہے جس کی حروف کم ہیں وہ احمد میں روح پوش ہو چکے۔ یہ شان ہے، کفر، عقیدہ کفر۔ صحیح سچے دین کی طرف آؤ، حقیقی دین کی طرف آؤ، اطاعت، اتباع، عقیدہ، توحید، اللہ کے نبی کا مشن۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، نبی کی سچی غلامی کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی سچی محبت سے اللہ ہمارے دلوں کو بھر دے، ہمارے اعمال کو اس محبت کے نور سے سجا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کثرت سے اپنے حبیب پر درود پڑھا کریں۔ جمعرات، جمعے کا دن کثرت سے درود پڑھنے کا دن ہے، یقیناً آپ نے پڑھے ہوں گے، مزید پڑھیں گے بھی۔ اللہ پاک قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔